السلام علیکم ویورز، ہماری چینل پر خوش آمدید۔ اور ستیلی ماں کے میکے والوں نے آنا تھا۔ صبح سے ہی میں کچن میں کام میں مصروف تھی، طرح طرح کے کھانے آنے والے مہمانوں کے لیے بنا رہی تھی۔ ستیلی ماں اور ستیلی بہن نے میرے کسی کام میں بھی مدد نہیں کی تھی۔ اس بات پر میں دل ہی دل میں کڑ رہی تھی، تبھی ستیلی ماں کی گرجتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں جب اس کی آواز پر بھاگتے ہوئے گئی تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ انتہائی غصے سے وہ مجھے گھور کر کہنے لگی کہ میرے پرس سے پیسے تم نے نکالے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ یہ دوسری بار تھا جب ستیلی ماں مجھ پر پیسوں کے حوالے سے الزام لگا رہی تھی۔ میں نے تو کبھی اس کی الماری کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور چوری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب میں نے انکار میں سر ہلایا تو اسے غصہ آ گیا۔ پے در پے وہ میرے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ مجھے کہنے لگی کہ تم اب حد سے بڑھ رہی ہو۔ جانتی ہو کہ پہلے کی طرح تمہارے باپ کی پینشن سے گزارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خرچے سے بچا بچا کر میں نے پیسے رکھے تھے، اور تم ہر دوسرے تیسرے دن میرے پرس سے پیسے نکال لیتی ہو۔ اس نے مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ اس بات کا بھی احساس نہیں کیا تھا کہ میں بخار میں بری طرح سے تپ رہی تھی اور صبح سے کام میں بھی مصروف تھی۔ مجھ پر جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا کر وہ مجھے مارنے لگی تھی۔ تبھی ستیلی بہن وہاں پر آ گئی۔ اس نے مجھے اپنی اماں سے بہت مشکل سے چھڑوایا تھا۔ اسے کہنے لگی کہ کیوں اس کو جان سے مار کر اس کی موت سے اپنے ہاتھ رنگنے جا رہی ہیں۔ دفع کریں اسے، آپ اپنے پیسوں کو سنبھال کر رکھا کریں۔ جانتی تو ہے کہ گھر میں چور موجود ہیں۔ پہلے بھی آپ کے کتنی بار پیسے چوری ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھیں۔ تب میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد جب مہمان گھر آئے تو باہر سے سب کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے بھی بھوک ستا رہی تھی، مگر میں اتنے لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ سارا قصہ ستیلی ماں نے مرچ مسالہ لگا کر ان سب لوگوں کو بتایا تھا۔ ان سب لوگوں کی نظریں اپنے وجود پر برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تبھی امجد ماموں میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ میری ستیلی ماں کے بھائی تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں کے تاثرات عجیب سے ہو جاتے تھے۔ ہمیشہ انہیں دیکھ کر میں الجھن میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ وہ زبان سے تو مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے تھے، مگر ان کی آنکھیں ایک عجب ہی کہانی سناتی تھیں۔ اس قدر ہوس ان کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی نظر آتی تھی کہ جسے دیکھ کر میں بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، جب سے میں آیا ہوں دیکھ رہا ہوں تم اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھی ہو، نہ کسی سے بات کرتی ہو، نہ ہنستی بولتی ہو۔ آخر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تب میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ یہ سن کر ان کے لبوں پر عجیب سی مسکان پھیل گئی تھی، جیسے وہ جانتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں اپنا پردہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیا کرو، پیسوں کی ضرورت ہو یا کسی بھی چیز کی۔ یہ میرا موبائل نمبر رکھ لو، مجھے کال کر لیا کرو، تمہاری ضرورت میں اسی ٹائم پوری کر دوں گا۔ میں انکار میں سر ہلانے لگی۔ انہیں کہنے لگی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کے کوئی پیسے چرائے ہیں۔ پتہ نہیں اماں مجھ پر کیوں شک کرتی ہیں، اور انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں گھر میں چوری کرتی ہوں، جبکہ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ امجد ماموں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی میرے ہاتھوں میں اپنا فون نمبر تھما کر کہنے لگے، میرا نمبر سنبھال کر رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے، مگر ابھی تک مجھے اپنا ہاتھ ان کے لمس کی وجہ سے جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ شخص مجھے دیکھنے میں ہی مکروہ فطرت کا معلوم ہوتا تھا، اور میرا بس چلتا تو میں اس شخص کو اپنے کمرے میں گھسنے ہی نہ دیتی، اس کی نظروں کے سامنے سے خود کو غائب کر دیتی۔ مگر مجبوری یہ تھی کہ میرا اس سب میں بس نہیں چلتا تھا، کیونکہ اس گھر پر کنٹرول میری ستیلی ماں کا تھا۔ اس کے سامنے میں اونچی آواز میں بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بچپن سے ہی میں بہت ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ماں باپ کی خالص محبت نہیں ملی تھی، اور میرے اماں ابا کی پسند کی شادی تھی، اور شادی کے 1 سال کے بعد اللہ نے ان پر کرم کر دیا تھا۔ امی ابو دونوں اس بات پر خوش تھے کہ ان کا خاندان مکمل ہونے والا ہے۔
میری پیدائش کے دوران کچھ پیچیدگی واقع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے امی کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر امی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھیں، اور پھر مجھے میری دادی کی گود میں ڈال دیا گیا تھا۔ دادی نے ہی میرا خیال رکھا تھا، انہوں نے ہی مجھے پالا پوسا تھا۔ ابو تو جیسے میرے وجود سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ انہیں امی کی موت کا غم تھا۔ اس غم کی وجہ سے وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ میں ان کی بیٹی تھی اور مجھے ان کی محبت اور توجہ کی ضرورت تھی۔ دادی جب انہیں اس بات کا احساس دلاتی تو وہ کہتے کہ میں کیا کروں، میں نفیسہ کو بھول نہیں پا رہا، اور اس کو دیکھ کر مجھے نفیسہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تب میں پھر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ میں جوں بڑی ہو رہی تھی، دادی کے لیے مجھے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اوپر سے گھر کے کام کاج بھی بہت مشکل سے کرتی تھی۔ اب وہ ابو سے باہر بار اس بات پر اصرار کرنے لگی کہ ابو دوسری شادی کر لیں۔ ایک تو ان کی بیوی گھر بھی سنبھالے گی، دوسرا وہ میری بھی دیکھ بھال کر لے گی۔ مگر ابو پہلے تو اس بات سے انکار کرتے رہے، مگر جب دادی نے مسلسل اصرار کیا تو ابو کو ہار ماننی ہی پڑی تھی۔ انہوں نے نبیلہ بیگم سے دوسری شادی کر لی تھی۔ جب تک دادی زندہ تھیں میرے لیے زندگی آسان تھی اور میرا بچپن بھی اچھے سے گزرا تھا، مگر دادی جب وفات پا گئیں، ان کی آنکھیں موننے کی دیر تھی کہ میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ بات بات پر مجھے مارتی تھی، مجھ پر ہاتھ اٹھاتی اور مجھے ڈانٹ کر رکھ دیا کرتی تھیں۔ رفتہ رفتہ میری شخصیت سے اعتماد ختم ہونے لگا تھا، اور ابو بھی مجھ سے پیار نہیں جتاتے تھے، اور نہ ہی وہ کبھی میری ضرورتوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وہ جو بھی کماتے تھے سوتیلی ماں کے ہاتھ پر رکھ کے اپنے سارے فرائض سے سبکدوش ہو جاتے تھے۔ نہ انہوں نے کبھی میرے بارے میں میری سوتیلی ماں سے پوچھا تھا، اور نہ ہی انہیں کبھی کسی بات کی تاکید کی تھی، جس کی وجہ سے وہ سمجھ گئی تھیں کہ ہم دونوں باپ بیٹی میں بہت دوریاں ہیں۔ انہوں نے اس بات کا خوب ہی فائدہ اٹھایا تھا۔ اللہ نے سوتیلی ماں سے بھی ابو کو ایک ہی بیٹی عطا کی تھی، اور یوں نبیلہ بیگم کے قدم اس گھر میں جم گئے تھے۔ ان کی راجدھانی کو چیلنج کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور میرے جیسا بے ضرر وجود بھلا ان کے لیے کسی تکلیف کا باعث کیسے بن سکتا تھا؟ مگر اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں وہ مجھے دیکھ کر غصے میں آ جاتی تھیں۔ اب انہوں نے میری جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر ابو کو مجھ سے بزدل کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس وقت جب میں 10ویں کلاس میں تھی تب انہوں نے مجھ پر ایک ایسا گھناؤنا الزام لگایا کہ میرا اپنی ذات پر سے ہی اعتماد ختم ہو گیا تھا۔ میری 10ویں کلاس کے پیپر ہونے والے تھے، اور میری ہمیشہ سے عادت تھی کہ میں اپنے گھر کے اوپر بنے ہوئے کمرے میں دیر تک پڑھائی کرتی تھی، کیونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں پڑھ لکھ کر کسی قابل بننا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے پڑھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ جب روزانہ میں شام کو چھت پر جا کر پڑھنے لگی اور رات گئے تک نیچے آنے لگی، تو ایک دن آدھی رات کو جب میں کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی تب مجھے باہر سے عجیب سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت بری طرح سے چلا رہی ہو۔ اب جب میں نے غور کیا تھا تو یہ آواز میری سوتیلی ماں کی تھی۔ یہ آواز سن کر بھی میں گڑبڑا کر رہ گئی، اور جب کمرے سے باہر نکلی تو تب ابو اور سوتیلی بہن بھی اوپر آ گئے تھے۔ اب جو کچھ میری سوتیلی ماں نے کہا اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ابو کو کہنے لگیں کہ میں نے اس کے کمرے سے کسی لڑکے کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، مگر چونکہ اس لڑکے کی میری طرف کمر تھی اس وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ یہ سن کر ابو سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے نہ مجھ سے کسی قسم کی صفائی مانگی اور نہ ہی مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا، بلکہ کئی تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیے اور مجھے غصے سے کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میری عزت ایسے ڈبو دو گی، آج سے تمہاری پڑھائی بند۔ اس کے بعد ابو نے مجھے نہ تو پیپرز دینے دیا اور نہ ہی دوبارہ گھر سے باہر نکلنے دیا تھا، اور سوتیلی ماں تو چاہتی ہی یہی تھی۔ یوں میرا پورا سال ضائع ہو گیا تھا۔ میری جو آگے پڑھنے کی خواہش تھی وہ خواہش بھی اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ سوتیلی ماں نے اب مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا۔ اب تو میں ابا سے بھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ تو میرا چہرہ دیکھ کر دوسری طرف منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ ان دنوں ابا کو کاروبار میں نقصان ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ ٹینشن لی، اور یہ ٹینشن ہارٹ اٹیک کی صورت میں ان کی جان لے گئی تھی۔ اس کے بعد میں دنیا میں جیسے اکیلی پڑ گئی تھی۔
مجھے اپنے لیے کوئی آسرا نظر نہیں آتا تھا۔ اب تو ستیلی ماں کھل کر مجھ پر ظلم و ستم ڈھانے لگی تھی۔ اس کا بھائی بھی ہر دوسرے تیسرے دن گھر میں آ جاتا تھا اور اس کی موجودگی میں مجھے بہت ہی زیادہ کوفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ ستیلی ماں کا رویہ بدل گیا تھا۔ اب وہ نہ صرف میرا خیال رکھ رہی تھی بلکہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ میری دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئی ہیں۔ اب میں باقی زندگی سکون سے گزاروں گی۔ مگر جب دن بدن ستیلی ماں کی مجھ سے التفات بڑھنے لگی اور میرے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آنے لگی تو اب میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اچانک سے ستیلی ماں کا رویہ اس حد تک کیسے تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ تو میری شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ پورے گھر کی ذمہ داریاں اس نے میرے نازک کندھوں پر ڈال رکھی تھیں اور اپنا مجھے گھر کے کام کاج کرنے دیتی تھیں اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہتی تھیں بلکہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ میری وجہ سے تو وہ اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے دوبارہ سے پڑھنے کی اجازت دیتی تھی مگر چونکہ میرا 1 سال ضائع ہو گیا تھا اس وجہ سے میں نے اسکول جانے کے بجائے پرائیویٹ میں ہی دوبارہ پیپر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یوں بھی میری تمام کانسیپٹ کلیئر تھے۔ اب مجھے اسکول جانے کی یا ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گھر پہ ہی تیاری کر کے میں نے پیپرز دے دیے تھے۔ میرے پیپرز بھی بہت اچھے ہوئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گی اور میرا کسی اچھے کالج میں داخلہ ہو جائے گا۔ میری چھوٹی ستیلی بہن بھی ماں کی اس کایا پلٹی پر حیران تھی اور وہ کبھی کبھار میرے سامنے ہی طنزیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جو آپ اس کے ساتھ اس قدر محبت جتانے لگی ہیں، ورنہ پہلے تو آپ اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھیں۔ تب میری ستیلی ماں اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی تھی۔ انہی دنوں میرے ساتھ ایک اور عجیب بات ہونے لگی تھی۔ رات کو جب میں سوتی تو صبح دن چڑھے جا کے میری آنکھ کھلتی تھی۔ حالانکہ میں ہمیشہ سے فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنے کی عادی تھی۔ بچپن سے ہی دادی نے مجھے نماز پڑھنے کی عادت ڈالی تھی، اس وجہ سے میں فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ جاتی تھی۔ مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے میری صبح کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی۔ دن چڑھے میری ستیلی ماں کے جگانے پر آنکھ کھلتی اور وہ مسکراتے ہوئے میرے لیے ناشتہ لا کر رکھ دیتی اور میں اس کی التفات پر ہکا بکا رہ جاتی تھی۔ آج جب میں سو کر اٹھی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے بستر پر اور میرے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میں بہت نفاست پسند تھی اور ہمیشہ رات کو میں نہا کر اپنا بستر صاف ستھرا کر کے ہی سونے کی عادی تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی اپنے بستر پر مٹی لگی دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ اب جیسے یہ میری روٹین ہی بن گئی تھی، ہر دوسرے تیسرے دن میرے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میری بستر پر مٹی لگی ہوتی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مٹی کہاں سے آئی تھی اور یکدم میری ماں کا میرے ساتھ رویہ کیسے بدل گیا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی، اب مجھے اس قدر گہری نیند کیوں آنے لگی تھی؟ آخر اس سب کی وجہ کیا تھی؟ کہیں کچھ ایسا تو نہیں تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظروں سے اوجھل تھا؟ میں اس بارے میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ اس دن بھی میں یہی سب سوچے جا رہی تھی جب ستیلی ماں کے کمرے سے مجھے خود سے بھری آواز سنائی دی تھی۔ میں جب ان کے کمرے کے پاس پہنچی تو انہوں نے ستیلی ماں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو غصے سے ڈانٹ کر کہنے لگیں کہ تم پر میں نے بہت اعتبار کیا تھا، تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے یوں دھوکہ دے دو گی۔ تم میرے پرس سے پیسے نکال کر اس غیر لڑکے کو دیتی رہیں اور میں سمجھتی رہی کہ یہ سب نور نے کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں اسے برا بھلا کہتی رہی۔ تب میری ستیلی بہن کہنے لگی، اگر اب آپ نے دوبارہ مجھے برا بھلا کہا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، تو میں نور کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی کہ آپ اب اس سے کیا چاہتی ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ ستیلی ماں بالکل خاموش ہو گئی۔ تب بھی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ساتھ ہی اس نے اپنے لہجے کو بھی تبدیل کر لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے لہجے میں مٹھاس سمیٹ کر کہنے لگی کہ آؤ ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے۔ مگر میں اپنی ستیلی بہن کی بات سن کر چونک گئی تھی کہ وہ مجھے کیا بتانے کی دھمکی دے رہی تھی۔
تبھی اس نے اپنی اماں کو دوبارہ جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے ستیلی ماں کسی حقیقت کو مجھ سے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، اور اگر میں اس حقیقت تک نہ پہنچی تو کوئی نقصان اٹھا سکتی ہوں۔ اب میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں سچ تک کیسے پہنچوں۔ انہی دنوں میری ستیلی ماں کا بھائی بھی یہیں پر آ کر رہنے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ میرے آس پاس ہی پھرتا رہتا تھا، اور اب اس نے مجھے بیٹا کہنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اب وہ مجھے میرے نام سے مخاطب کرتا تھا، اور وہ اس قدر ہوس بھری اور میٹھی نظروں سے مجھے دیکھتا تھا کہ مجھے اس کے وجود سے کوفت ہونے لگتی تھی۔ جب تک وہ گھر میں رہتا میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر وہ اس قدر ڈھیٹ تھا کہ میرے گریز کو دیکھتے ہوئے بھی وہ اس کو نظر انداز کر دیتا اور خود میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا، اور میں لاکھ چہرے پر بیزارگی سجا لیتی۔ وہ تب تک کمرے میں ٹلتا نہیں تھا جب تک اس کا اپنا دل نہ چاہتا یا اسے کوئی اور کام نہ پڑ جاتا، یا پھر میں خود ہی کمرے سے باہر نکل نہ جاتی۔ میں سخت پریشان تھی کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ اس دن میرے بستر پر ضرورت سے زیادہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ آج میں نے بستر پر سفید چادر بچھائی ہوئی تھی، مگر اب وہ ساری چادر گندی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر کوفت طاری ہو گئی تھی۔ تب میں نے اپنی ستیلی ماں سے پوچھا کہ میرے کمرے میں کیا کوئی آیا تھا؟ یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگی، کیا مطلب؟ تم تو سو رہی تھیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے کمرے میں کوئی گیا تھا؟ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھی تھی۔ میں بلا شبہ گہری نیند سوتی تھی، جس سے مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میرے کمرے میں کون آیا کون گیا۔ تو کیا یہ سب کچھ میری ستیلی ماں خود کر رہی تھی؟ مگر میری بستر پر مٹی لگنے کا آخر کیا مقصد تھا؟ جب میں نے ستیلی ماں سے بستر پر لگی ہوئی مٹی کا ذکر کیا تو وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی، انجان بنتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ تم کیا بات کر رہی ہو، مگر اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج ایک تو میری طبیعت بھی خراب تھی، اور دوسرا میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا میری گہری نیند آنے کی وجہ سے رات کا کھانا ہے۔ رات کا کھانا میری ستیلی ماں خود ہی بناتی تھی، اور وہ میرے لیے کھانا خود ہی نکالتی تھی۔ جب تک میں کھانا کھا نہ لیتی وہ تب تک میری طرف ہی متوجہ رہتی تھی، اس کے بعد وہ مطمئن ہو جاتی۔ آج میں نے سوچا کہ میں کھانا کھائے بغیر سوتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کیا آج بھی مجھے اتنی ہی گہری نیند آتی ہے۔ میں آج پھر کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور پھر چھت پر کھانا پھینک کر میں برتن واپس کچن میں رکھ دیے، جس سے میری ستیلی ماں کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ آج میں مسلسل جاگ رہی تھی، میں چوکس ہو کر لیٹی ہوئی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر میری ستیلی ماں کر رہی ہے تو وہ کیوں کر رہی ہے، اس کا آخر مقصد کیا ہے۔ آدھی رات کے قریب مجھے دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر وہ آواز آہستہ آہستہ مجھے قریب سنائی دینے لگی۔ کمرے کی لائٹ آن ہو گئی تھی۔ ستیلی ماں کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا۔ وہ دونوں آپس میں میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کیا ہوا تھا۔ میں انہیں بالکل بھی اس بات کا شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ میں جاگ رہی ہوں۔ میں ان کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ دونوں بھلا میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ تبھی اس کا بھائی میرے اوپر جھکا اور میری ستیلی ماں سے کہنے لگا کہ لاؤ مٹی، میں اس کا حصار بنا دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ تبھی میرے وجود کے آس پاس مٹی پھینکنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ باجی، تمہیں پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی؟ تب میری ستیلی ماں زور سے مکروہ کہہ کر لگا کر کہنے لگی کہ ہاں بالکل، مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور پھر یہ گھر اور دکانیں تم دھوکے سے میرے نام کروا دو گے۔ اس سے پہلے تو میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کے باپ نے سب کچھ اس کے نام کر رکھا ہے، حالانکہ وہ تو اس سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا تھا، مگر اس کی دادی نے بہت پہلے ہی یہ سب اپنی پوتی کے نام لگوا کر کاغذات وکیل کے پاس رکھوا دیے تھے، اور اس کے بعد اس کے باپ کو کبھی مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ اپنی وصیت میں تبدیلی کرواتا۔ اگر ابھی بھی یہ بات مجھے معلوم نہ ہوتی تو ہم لوگ تو بے موت ہی مر جاتے۔ 18 سال کے بعد اس کی شادی کر دی جاتی تو تمام جائیداد کی یہ اکلوتی وارث ہوتی۔ اب شکر ہے کہ مجھے بروقت یہ بات معلوم ہو گئی ہے۔
فکر مت کرو، عامر صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ اس عمل سے اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور یہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ان کی باتیں سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اب مجھے ساری بات معلوم ہو گئی تھی کہ وہ لوگ مجھ پر جادو کر رہے تھے اور یہ سب وہ جائیداد کے حصول کے لیے کر رہے تھے۔ مجھے یہ سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ کوئی انسان کیا پیسے کے لیے اس حد تک بھی گر سکتا تھا کہ وہ اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے۔ بے شک میں اس کی سگی بیٹی نہیں تھی، مگر اس کی ستیلی بیٹی تو تھی۔ اسے میں نے ماں تو کہا تھا۔ میں نے کس بات سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد میں فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ اگلے دن میں نے ستیلی ماں سے اپنی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کیا۔ اس نے میرے ساتھ چلنے پر اصرار کیا، کہنے لگی کہ آج کل کا زمانہ ٹھیک نہیں ہے، اکیلی لڑکی گھر سے باہر جائے یہ مناسب نہیں لگتا۔ تمہارے ساتھ میں چلتی ہوں، تم نے جہاں جانا ہے میں تمہیں لے چلوں گی۔ مگر میں اسے صاف ٹال دیا۔ اسے کہنے لگی کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، اور ویسے بھی شبانہ بھی تو گھر سے باہر اکیلے ہی آتی جاتی ہے، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، اور پھر میں سیدھا وکیل انکل کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے جو وصیت مجھے دکھائی، اس کے مطابق 18 سال کا ہونے کے بعد یہ گھر اور دکانیں میرے نام ہو جانی تھیں، پھر کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا تھا۔ تبھی ستیلی ماں نے یہ سازش رچی۔ میرے 18 سال کا ہونے میں چند ہی دن باقی تھے۔ میں نے ساری بات وکیل صاحب کو بتا دی، تو وہ کہنے لگے کہ تم کبھی بھی اس کے بھائی کے ساتھ شادی مت کرنا، کچھ بھی ہو جائے، اگر ہو سکے تو اس گھر کو چھوڑ دو، وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مگر میں یہ گھر چھوڑ کر کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اب میں روزانہ رات کو کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے لگی تھی۔ میری ستیلی ماں اس بات پر جزبز ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم کمرے کا دروازہ بند کر کے کیوں سوتی ہو؟ تب میں نے اسے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مگر اس بات سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے میں دروازہ بند کر کے سوتی ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کا اس سب میں کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ تب میری ستیلی ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے اور آنکھوں میں صاف تشویش نظر آ رہی تھی۔ اس رات کو میں سو رہی تھی جب باہر سے اچانک سے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ سب کیا تھا؟ جب دروازہ کھول کر باہر آئی تو سامنے ستیلی ماں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی تھی، اور امجد ماموں بھی اس کے پاس بیٹھے تھے، اسے تسلی دے رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں جب ان دونوں کے پاس گئی تو تب مجھے معلوم ہوا کہ شبانہ زیور اور پیسے وغیرہ لے کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ لڑکا لالچی تھا اور ستیلی ماں شبانہ کی شادی اس کے ساتھ کرنے پر تیار نہیں تھی۔ شبانہ نے اپنی ماں کو اس بات پر منانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی ماں کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ تبھی وہ پھر گھر سے بھاگ گئی تھی، اور یہ صدمہ ستیلی ماں کے لیے بہت بڑا تھا۔ اب وہ ہر وقت گمسم سی رہتی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ ہر وقت اس کی نظریں دروازے پر ہی جمی رہتی تھیں، جیسے ابھی شبانہ آ جائے گی اور ابھی وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیں گی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ دیکھ کر ترس آنے لگا تھا۔ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، اس کے مقابلے میں میری ستیلی ماں کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوا تھا۔ اس کی اپنی سگی بیٹی اس کی عزت مٹی میں ملا کر چلی گئی تھی اور اس کا اعتبار اور مان بھی توڑ گئی تھی۔ تب ایک دن ستیلی ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، تم پر الزام لگایا، تمہیں تمہارے باپ کی نظروں سے گرایا اور تم پر جادو بھی کرواتی رہی۔ تم سے یہ گھر اور دکانیں چھین کر اپنی بیٹی کو دینا چاہتی تھی، مگر میری بیٹی نے مجھے کیا صلہ دیا؟ وہ مجھے سارے زمانے میں رسوا کر کے چلی گئی۔ یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو آج کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد شبانہ واپس آئی تھی۔ وہ بہت کمزور اور نڈھال لگ رہی تھی۔ تب معلوم ہوا کہ اس لڑکے نے شبانہ کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور وہ اپنے گھر میں شبانہ کا وہ مقام نہیں دلوا پایا تھا جو شبانہ کا حق تھا۔ اس کی بیوی اور ماں اور بہنیں شبانہ کو گھر میں ملازمہ بنا کر رکھتی تھیں
اور گھر کی ساری ذمہ داریاں شبانہ پر ہی آن پڑی تھیں۔ ستیلی ماں اس کی حالت دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ جو بھی تھا، شبانہ نے اپنا نصیب اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کیا تھا۔ وہ اب یہ سب کچھ اکیلے ہی برداشت کر رہی تھی۔ ستیلی ماں کو بھی اپنے رویے کا احساس ہو گیا تھا۔ اب اس نے امجد ماموں کا یہاں پہ آنے جانے کا سلسلہ بند کر دیا تھا، اور مجھے بھی اس نے کسی معاملے میں روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میرا کالج میں داخلہ بھی کروا دیا تھا، اور دوبارہ مجھ سے یہ گھر اور دکانیں اپنے نام کروانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اب وہ صحیح معنوں میں میرے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے ہوئی تھیں، اور ہر وقت شبانہ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔